السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیلی رات میں، والنہاری اور دن میں، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃ اور ظاہر کر کے، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا اور نہیں خوف ان کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہوں وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دن رات خرچ کر رہے ہیں، کبھی ظاہر کر کے کبھی پوشیدہ، ظاہر کر کے کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے نا، پوشیدہ کرتے ہیں یعنی گاتا نہ پھرے، ہر کسی کو پھر بتاتا نہ پھرے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا ہے، ٹھیک۔ تو اب اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو ہر وقت اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں اجر ملے گا۔ ان کا اجر کیا ہے کہ وہ ہر خوف سے امن پا جائیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر انسان اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں نا تو ان پر بھی ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کچھ اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرے گا، اللہ اس کے بدلے تیرے درجات بڑھا دے گا، یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کو کھلائے پلائے، اس کے بدلے بھی اجر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان طلب ثواب کی نیت سے اپنے بال بچوں پر بھی جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو کہا اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم ان کے مال، ٹھیک ہے، اپنے مال۔ تو مال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اب وہ مال چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ علم ہے، دین ہے، صلاحیتیں ہیں، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، دن رات دے رہے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق دیتے ہیں، تو ان کے لیے اجر ہو، ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، ربا سود کو، لا نہیں یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص یتخبطہ جس کو خبتی بنا دیا ہو، اس کے حواس کھو دیے ہو، شیطان شیطان من المسی چھونے سے، ذالک یہ بانہم اس لیے کہ قالو انہوں نے کہا، انما سوائے اس کے نہیں، بے جو بے ہے تجارت ہے، مثل الربا وہ سود کی مانند ہے، وہ سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ جبکہ اللہ نے حلال کیا ہے بے تجارت کو، وحرم اور حرام کیا ہے ربا سود کو، فمن پس جس کے پاس جاءہو آ گئی اس کے پاس موعظۃ النصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فالہ تو اس کے لیے ما جو سلف جو ہو چکا ہے، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ اور جو آدھا پھر لوٹے، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ الذین یاکلون الربا یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے چھو کر ان کو بدحواس کر دیا ہو۔ ربا سود، ٹھیک ہے، ربا، ربا کا کیا مطلب ہے؟ ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہا جاتا ہے، اسے سود کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے اور دینے والا کہے کہ اگر 6 ماہ میں واپس کر دو گے تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ عرصے کے لیے لوگے تو مجھے اس سے زیادہ واپس دو گے، اس سے زیادہ پیسے دو گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو زیادہ لے رہا ہے نا، اوپر پیسے لے رہا ہے، تو یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ سود کی اور بھی کئی قسمیں ہیں، جس طرح کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی اور پھر اسے اس سفارش پر ہدیہ دیا، تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو یقیناً وہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا، یعنی دوسرا انسان مجبور تھا، وہ اپنا کام نہیں کروا سکتا تھا تو آپ نے کروا دیا ہے، تو اب آپ اس کام پر اسے اجرت لے رہے ہیں، تو فرمایا یہ سود ہے۔
تو فرمایا یہ ایسے لوگ سود کھانے والے قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، ٹھیک ہے، خبتیوں کی طرح، بے ہوشوں کی طرح اٹھیں گے۔ دنیا میں بھی یہ بے پناہ حرص کی وجہ سے ان کی یہی حالت ہوتی تھی، قیامت والے دن بھی ان کی یہی حالت ہوگی۔ اور پھر یہ حالت ان کی کیوں ہوگی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی طرح ہے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کیونکہ انہوں نے بیع یعنی تجارت کو، فروخت کرنے کو بھی سود جیسا بنا دیا۔ ان کے نزدیک بیع اور سود میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں وہ کہتا ہے نفع آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں فرق نہیں ہے، حالانکہ دونوں میں واضح کئی فرق ہے، جن میں سب سے بڑا بنیادی فرق تو یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام قرار دیا، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک فرق تو یہ ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، جبکہ سود میں نفع ہی نفع ہوتا ہے، کہ سود میں نفع ہی نفع ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان پیسے دے کر پھر منافع لیتا رہے اور پھر اس سے اپنا گھر بار چلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، یعنی خود کما کر، خود محنت کر کے کھانا کھائے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بے شک اللہ کے نبی جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے، محنت کر کے کھایا کرتے تھے۔ یعنی تجارت کرنے میں، محنت کرنے میں، یا پھر کوئی ہنر آتا ہو تو اس سے پیسہ کمانا یہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ پیسے پر پیسہ کمایا جائے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کمائی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول تجارت انسان کا اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا ہے، یہ سب سے افضل یعنی کمائی ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے پھر کھائے۔ اسلام نے ہمیں محنت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی بھی ضرورت مند ہو تو وہ اپنی رسی لے کر آئے، لکڑیوں کا ایک گھٹا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے، تو اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی محفوظ رکھے گا۔ تو یہ کام کرنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرتا رہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اسے دے یا نہ دے، اس میں یعنی ضلالت ہے لوگوں سے جو سوال کرتا پھرتا ہے۔ انسان محنت کرے، محنت کر کے کھائے، اس میں فضیلت ہے۔ اور پھر سود کے علاوہ رزق میں اضافے کے جتنے بھی حرام ذریعے ہیں، سود کے علاوہ، سود تو ہے ہی حرام، اس کے علاوہ جتنے بھی حرام ذریعے ہیں، جیسے کہ چوری کرنا ہے، ٹھیک ہے، رشوت لینا ہے، یا ڈاکہ ڈالنا ہے، یا کسی کی خیانت کرنا ہے، یا بیوہ کا مال کھانا ہے، یا یتیم کا مال کھانا ہے، یا بیوی کو حق مہر نہ دینا، یا بیوی کی آمدنی کو کھینچ لینا، یہ سب حرام کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا، اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو، حرام چھوڑ دو، یعنی غلط طریقے سے مال حاصل نہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 گناہ ہے اور سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہے، سب گناہ میں برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ سود یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا جنگ کے دن جنگ میں پیٹھ پھیرنا، اور ساتواں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو فرمایا ان گناہوں سے بچو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں تو آخرت میں جو ان کو سزا دی جائے گی وہ بھی بہت بری ہے۔
سود کھانے والے کو۔ کہا گیا کہ یعنی حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک نہر ہے جو خون کی نہر ہے اور اس میں لوگ ہیں، خون کی نہر ہے اس میں لوگ ہیں، اور فرشتہ کنارے پہ پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے۔ جب لوگ اس میں سے نکل کر آتے ہیں تو فرشتہ پتھر مارتا ہے ان کے منہ پر اور وہ دوبارہ اسی میں گر جاتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ فمن جاءہ موعظۃ، اور جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو کچھ ہو چکا ہے۔ یعنی سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد جو سود سے باز آ جائے تو وہ جو پہلے جو سود لے چکا ہے تو اس کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کے لیے آئندہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا طرز عمل دیکھے گا، جو اس نے توبہ استغفار کی ہے، جو اسے یعنی ندامت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا، آگے طرز عمل دیکھے گا کہ آئندہ تو دوبارہ یہ سود نہیں لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے کوئی شخص ساری عمر سود کھا کر آخر میں چھوڑ دے تو وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اسے جہاں تک ممکن ہو اسے وہ اس کے مالکوں تک اسے لٹانا ہوگا، اور جو وہ نہ لٹا سکے، نہیں پتا کہ کس کا تھا، ٹھیک ہے نا، نہ لٹا سکے تو اس کے لیے وہ توبہ استغفار کرے۔ آگے فرمایا ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو کوئی لوٹے تو وہی دوزخ والے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض ومن عادہ کے یہ معنی کیا ہے کہ حرام قرار دیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بیع اور سود کو برابر قرار دے گا، اللہ نے تو حرام کر دیا ہے، پھر بھی اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی دونوں کو برابر قرار دے گا، سود کو حلال سمجھ کر کھائے گا، تو ایسا شخص فرمایا کافر ہے، اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سود خوروں کے لیے سخت وعید ہے، فرمایا ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا یمحق اللہ الربا، یمحق مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ ربا سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، صدقات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب نہیں پسند کرتا کل کفار ہر ایک ناشکرے کو، اثیم گناہ گار کو۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے لیکن خیرات کو، صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، یعنی سود کی وجہ سے مال کی برکت کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سود کے مال میں سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ طیب اور حلال مال جب اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اسے پالتا ہے، جیسا کہ تم اپنے بچڑوں کو پالتے ہو، اور پھر فرمایا اسے احد پہاڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا سود اور صدقے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سود میں برکت نہیں ہوتی، صدقے میں برکت ہوتی ہے۔ سود خور کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، صدقہ کرنے والے کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ سود کا جو مقصد ہوتا ہے وہ خود غرضی ہے، صدقے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہمدردی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے سے اپنے مال میں اضافہ کرے گا تو اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا، یعنی آخر میں اسے قلت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب نہیں پسند کرتا کل کفار ہر ایک ناشکرے کو، اسیم گناہ گار کو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر اور گناہ گار کو، یعنی مالدار ہو کر اگر کوئی محتاج کو قرض، یعنی مالدار ہو کر پھر بھی محتاج کو قرضہ نہیں دیتا ہے، اور جب تک کہ وہ سود نہ رکھ لے تو یہ اللہ کی نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ جبکہ وہ مالدار ہے، وہ دوسروں کو دے سکتا ہے، وہ تب تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ سود نہ لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمت کی یہ سخت ناشکری کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص سود کو سود سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی لین دین کر رہا ہے تو فرمایا وہ گناہ گار ہے، اسیم گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل کفار ہر ناشکرے کو، اسیم اور گناہ گار کو۔
آگے فرمایا انا بشک الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیا، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا اور نہیں خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اپنے رب کے احکام پر عمل کریں، جو مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں اور احسان کریں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، تو فرمایا تو یہ قیامت کے دن تمام دکھ درد سے امن میں رہیں گے، کوئی کھٹکا بھی ان کے دل پہ نہیں گزرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے بھی انسان غم اور پریشانی خوف سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہم فرائض ادا کرتے ہیں تو ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہم پر احکام ہے، اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو انسان کی پریشانیاں، غم، خوف، یہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ سود والی آیتیں چل رہی تھی، اس کے درمیان میں یہ ایمان والوں کا ذکر آ گیا۔ سود کی آیتوں کے درمیان ایمان والوں کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے اور عمل صالح یعنی نماز، زکوٰۃ، یہ سودی کاروبار سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ فرمایا جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا چھوڑ دو، ما باقی ہے جو باقی رہ گیا، من الربا سود میں سے، ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان والے۔ فرمایا ان الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب اس آیت میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا جو سود لوگوں کے ذمے ہے وہ چھوڑ دو۔ تو معلوم ہوا سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے گئے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل کے درمیان جو سود ان کے ذمے تھے، باقی سب کو حرام قرار دے دیا۔ اور یہ آیت ہے یہ ثقیف کے قبیلے بنی عمر بن عمیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے سودی کاروبار تھے۔ اسلام کے بعد بنو عمر نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہیں کریں گے۔ آخرکار ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھوا کر بھیج دی۔ تو انہوں نے اس سے پھر آیت جب پڑھی تو انہوں نے توبہ کر لی اور اپنا سود بالکل ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، چھوڑ دو جو باقی سود رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے وہ سب چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو۔ تو فرمایا سود کن کن چیزوں کے خلاف ہے؟ سود کن کن چیزوں کے خلاف ہے؟ یہ تقوی کے خلاف ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی کے خلاف ہے۔ سود خور متقی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو جو کچھ سود رہ گیا وہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اس آیت میں زبردست وعید ہے ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا تم چھوڑ دو اگر تم مومن ہو،